الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب کو شروع آپ کا سورۃ البقرہ شیفہ کی 109 نمبر آیا شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم جو بھی تم وما اور جو بھی تقدموا مقدم آگے بھیجنا، قدم اسی سے ہے کہ آگے بڑھتا ہے یہ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم اور جو تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجتے ہو، من خیرن بھلائی سے، تجدوہ تم اس کو پالو گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ پچھلی آیا برکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ ان کی یہود و نصارہ کی یہ بہت خواہش اور تمنا ہے کہ ایمان والے صراط مستقیم سے بہک جائیں، یہودی یا عیسائی ہو جائیں، صراط مستقیم پہ نہ رہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ان کی تردید فرمائی، ان کی تذلیل کا ذکر فرمایا پچھلی آیا برکہ میں۔ اب یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان والوں یاد رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی تم اپنے اعمال صالح پہ ڈٹے رہو۔ کفار جو تمہارے بارے میں خواہش رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کافر ہو جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا کتنے وہ لوگ کافر ہیں جن کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لو۔ نہیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، تم ایمان پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہو گے، نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور جو بھی تم نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے آگے بھیجا ہے تم اپنے رب کے حضور اس کو پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وقالو اور ان کافروں نے یہ کہا، یہود و نصارہ نے کہا، لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا لن يدخل الجنۃ ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا سوائے اس کے، من کان ہودن جو کوئی یہودی ہوا، اور نصارہ یا پھر وہ جو عیسائی ہوا۔ یہ ان کا اس انداز سے کہنا نہیں تھا جس طرح کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے۔ یہودی عیسائیوں کے مخالف، عیسائی یہودیوں کے مخالف، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم دونوں یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا ہم جنت میں جائیں گے، عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، جس طرح کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ رب کریم نے ان کا وہ قول نقل کیا جو ان کی زبانوں پر عام قول تھا۔ یہاں فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم، یعنی سوائے بنی اسرائیل کے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کا ذوم باطل تھا، یہ ان کا برا گمان تھا، برا خیال تھا۔ رب کریم فرماتا ہے تل کا امانیہم یہ محض ان کی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ شیخیاں ہیں بکھیر رہے جو کہ کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ قل ہاتوا برہانکم اے محبوب مکرم سے فرمائیے، ہاتو لاؤ تم کوئی بھی، برہانکم جو تمہارے پاس دلیل ہے، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ یہود و نصارہ کے سوا، یعنی یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوا نہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوا نہیں کوئی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو فرماؤ کہ تم کو دلیل لے کے آؤ، بات کرو تو دلیل کے ساتھ، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیں جی میرے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ کون سی بڑی بات ہے، کمال ہوا۔ دلیل تمہارے پاس ہے، دلیل لے کے آؤ۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کو بتا دو، بلا ہاں جنت میں کون جائے گا، دلیل یہ ہے کہ تم اگر اس معیار پہ پورے اترتے ہو تو جنت میں جاؤ گے، بصورت دیگر جنت میں نہیں جا سکتے۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، من اسلم جس کسی نے تسلیم کر لیا،
لفظی معنی ہوتے ہیں جھکا دینا. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے حکم دیا کہ گردن جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے. قال اسلمت، انہوں نے کیا مولا میں نے سر تسلیم خم کر دیا. سلیم عربی میں اسے کہتے جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، وہ بھی جھک جاتا ہے، اس کو لفظ سلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. مان لینا، گردن جھکا دینا، تسلیم کر لینا. میرا اللہ فرماتا ہے بالا ہاں کیوں نہیں. من اسلم، جس نے من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اپنے رب کی رضا کی خاطر، یعنی جو ایمان لے کے آیا، جس سے سجدہ کیا. کل مولود یلد علی فطرتہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو مسلمان کا لفظی معنی کیا پھر بنا؟ دیکھیے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، غور کیجیے. من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے. مسلمان کا معنی سر جھکانے والا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، عموماً نارمل بچہ، وہ سر جھکا کر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ سر کے بل پیدا ہوتا ہے، پاؤں کی جانب سے پیدا نہیں ہوتا. گویا ہر بچہ دنیا میں آتا ہے تو سر جھکاتا ہوا آتا ہے. کل مولود یلد علی فطرتہ، ہر بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی مسلمان کا معنی کیا بنا؟ سر جھکانے والا. کیا معنی بنا؟ سر جھکانے والا. ہر بچہ دنیا میں آتا سر جھکا کے آتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا ویسے وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. نماز میں سر جھکایا جاتا ہے. مسلمان کہلوانے کا حقدار وہی ہے جو نماز ادا کرتا ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے اپنے چہرے کو جھکایا اپنے رب کی رضا کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہے بھی نیکوکار. صرف ساری جھکا لیا بلکہ وہ ہر اعلیٰ کام، محسن احسان والا. احسان کیا ہے؟ طویل حدیث مبارکہ سیدنا جبریل امین کے حوالہ سے صاحب مسلم نے نقل فرمائی ہے. عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ کوئی آنے والا آیا، حضور کے زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھ گیا اور اس نے حضور سے چند سوال کیے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل ایمان، و ایمان کیا ہے؟ میرے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی. پھر پوچھا تھا مل احسان، و احسان کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا تھا ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک. احسان کا یہاں یہ معنی ہے کہ اپنے رب کی یوں عبادت کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اگر تو دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم یہ یقین کر لے تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ مجھے یہ کہیں کہ شاہ جی دیکھیے ہم آپ کے شاگرد، ہم چاہتے ہیں ہماری نماز صحیح ہو جائے. آپ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر رکوع و سجود کریں. آپ میرے سامنے کھڑے نہ ہوں، کوئی دائیں کھڑے ہو جائیں، کوئی بائیں کھڑے ہو جائیں، کوئی پیچھے کھڑے ہو جائیں، کوئی اوپر والی چھت پہ چڑھ کر مجھے دیکھنے شروع کر دیں، مجھے کہیں جی اب پڑھو نماز، میں حرم کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کروں، تو آپ جانتے ہیں میں کس طرح ادا کروں گا. بڑی احتیاط کے ساتھ میں اب رفع دین کروں گا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا، کانوں کی لو کے برابر لے کے جاؤں گا. اپنے ہاتھوں کو ایسے نہیں کر کے کروں گا کہ یہ عمل خلاف سنت ہے. نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی لیکن عمل خلاف سنت ہے. میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھوں گا، آگے کو جھکاؤں گا بھی نہیں، پیچھے کو ہٹاؤں گا بھی نہیں، انگلیوں کو پھیلاؤں گا بھی نہیں، بھیج کے بند بھی نہیں کروں گا. یعنی وہ طریقہ کار اختیار کروں گا جو میرے نبی کی سنت ہے. پھر ہاتھوں کو باندھوں گا بڑی احتیاط کے ساتھ، اللہ حاضر کیا پوری نماز میں بڑی احتیاط سے ادا کروں گا. کیوں اس طرح میں کروں گا؟ کہ مجھے یقین ہوگا کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہوگا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو دکھانے کے لیے تو اعلیٰ نماز ادا کروں. اے کاش کہ میں یقین رکھوں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان کہ بندہ نیک عمل اس نیت کے ساتھ کرے کہ میرا رب مجھ کو ملاحظہ فرما رہا ہے. میرا اللہ فرماتا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکوکار بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اب اس کا اجر ہے اس کے رب کے حضور. یہ ہے جو لائق جنت ہے، یہ ہے کہ جس کو جنت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ. دنیا میں ان پر اللہ کا خوف طاری تھا،
اللہ کے خوف کا یہ صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ان کو بے خوف کر دیا۔ اب نہ ان کو جہنم کا ڈر ہے، نہ سوء اعمال کا خطرہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کو غم بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے عمومی طور پر خوف ہوتا ہے اپنے لیے، غم ہوتا ہے دوسرے کے لیے۔ عمومی طور پر میں نے یہ جملہ کہا کہ عمومی طور پر خدا نخواستہ فیل ہو جانے کا خوف ہوتا ہے اپنے لیے۔ کوئی بندہ کو معاذ اللہ دشمنی کرے، اپنے لیے ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن دوسرے کو دکھ پہنچے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کو تکلیف ہوئی تو ہمیں جو ہوگا وہ خوف ہوگا کہ غم؟ غم ہوگا نا۔ گویا غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان والے جو ہیں ان کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، نہ چیز کے چھن جانے کا غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ اپنے عوض و کربا کے لیے۔ بلکہ چند دن پہلے میں درس قرآن مجید فرقان کے سلسلہ میں کہیں گفتگو کر رہا تھا، میرے کریم فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھا، یاد کیا، پھر اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرمائے گا۔ یہ حضرت علی مرزا سے مروی حدیث بار کا ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس نے، حضرت علی فرماتے، حضور نے فرمایا جس نے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سیکھا، پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے حلال و حرام کے مطابق، قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا سے ارشاد فرمائے گا تو تنہا جنت میں نہ جا، یا اپنے آل خانہ کے 10 ایسے افراد کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے ان کو ساتھ لے کے جنت میں جا۔ اب دیکھیے نہ اس کو کوئی خوف ہے نہ ہی غم ہے۔ جن کے جہنم میں جانے کے لیے یہ پریشان تھا وہ جنت میں جہنم نہ چلا جائے، وہ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجازت دے گا ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یا ارشاد فرماتے ہیں فلہ اجرہ عند ربہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کی حضور اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے فرما، آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔